یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد پہلا تسلیکیوں 5واں باب، تیسویں آیت میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا چاہتا ہے ہماری روح شفا یاب ہو، تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے بے عیب محفوظ رہیں۔ جب ہم گناہ سے باز آتے ہیں تو پھر ہم اپنی روح کو محفوظ رکھنا ہے۔ جب ناراستی سے باز آتے ہیں، جب برے کاموں سے باز آتے ہیں، جب خدا کے خادموں کی آواز کو سنتے ہیں اور تبدیلی لے آتے ہیں، پھر ہمیں خدا روح کی شفا اور جسم کی شفا دیتا ہے۔ روح کی شفا پانے کے بعد ہم اپنے روح کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے بے عیب رکھتے ہیں۔ یسوع کے لہو میں دھل کر ہم پاکیزگی کے لیے خداوند یسوع کے تابع رہتے ہیں اور یوں شفا یاب بھی رہتے ہیں، بابرکت بھی رہتے ہیں۔ اور لعنت اور ابلیس کا کام پھر اس روح پر اور اس بدن پر نہیں ہو سکتا، پھر لعنتی بیماریاں اس بدن میں نہیں آئے گی جو گناہ سے باز آ چکا ہو اور یسوع کے لہو سے دھل چکا ہے۔ پھر اس بدن میں بیماریوں کا کوئی کام نہیں، اس لیے کہ وہ روح مسیح کے لیے اور وہ بدن مسیح کے جلال کے لیے ہے۔ پھر اس بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس روح سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ سے باز آیا ہے اور اب جیتا ہے تو مسیح کے لیے۔ پھر اس کا پیسہ ڈاکٹرز کے لیے نہیں، پھر اس کا بدن بیماریوں کے لیے نہیں، پھر اس کا بدن ابلیسی قوتوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کی روح خدا کے لیے اور اس کا بدن خداوند کے جلال کے لیے ہے۔ پھر وہ کامل شفا یاب رہتا ہے، اس لیے کہ گناہ سے باز آیا ہے۔ گناہ بیماریوں کا باعث ہے اور خدا کی حضوری میں آنے اور گناہ سے باز آنے کے بعد انسانی زندگی میں برکات، انسانی زندگی میں خوشی، انسانی زندگی میں عجائب کو خدا ظہور میں لاتا ہے اور آپ کی روح، آپ کا بدن مکمل طور پر شفا یاب ہوتا ہے۔ روح کی شفا سے جسم کی شفا جب حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو گناہ کے لیے، بدی کے لیے، ناراضی کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی حمد کے لیے، خدا کی ستائش کے لیے، خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے پاؤں خدا کے گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ اس بدن کو خدا کے گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہاں خدا کی آواز سنتے ہیں اور آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے، آپ کا جسم تندرست رہتا ہے اور آپ اس دنیا میں فاتح یسوع کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہماری روح شفا یاب رہے۔ پہلا تسلیکیوں 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت کی آخری حصے میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر ہمارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا، ہماری روح کو، ہمارے بدن کو محفوظ رکھے گا جراثیموں سے، بیماریوں سے، بدروحوں سے، کمزوری سے،
اور آپ کا جسم توانائی پائے گا، آپ اس کی حمد کریں گے اور اس کی قوت سے لبریز ہوتے جائیں گے، اس کے روح میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ روح کی شفا سے آپ بدن کی شفا کو حاصل کریں، اور گناہ روح کو بیمار کرتا ہے اور انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن خدا دکھ اور مصیبت سے رہائی دیتا ہے کب؟ جب آپ باز آتے ہیں گناہوں سے۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو بیان کرتا ہے کہ میری تقریر میں منادی حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ کوئی بہت اچھا مقرر نہ بھی ہو، اچھا اوریٹر نہ بھی ہو، اچھا ایونجلسٹ نہ بھی ہو، کس اعتبار سے؟ الفاظ کے اعتبار سے، لیکن اس کی روح پاک، اس کا جسم مسیح کے لہو سے دھلا ہے، اور وہ الفاظ دوسروں کے لیے باعث برکت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ناپاک ہے، اس کی روح ناپاک ہے، اس کی روح آلودہ ہے، اور وہ لبانے والی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ باتیں آپ کو صحت نہیں بخش سکتی، وہ باتیں آپ کو تندرست نہیں کر سکتی، وہ باتیں آپ کی تقویت کا باعث نہیں ہے، وہ باتیں آپ کے روح اور جسم کی شفا کا باعث نہیں ہے۔ لیکن خدا کی باتیں آپ کو زندگی بخشتی ہے، خدا کی باتیں آپ کو صحت بخشتی ہے، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں تازگی لاتا ہے، آپ تر و تازہ ہوتے ہیں خدا کی آواز سے، خدا کے کلام سے، خدا کی باتوں سے۔ اس لیے آپ گناہوں سے باز آ کر خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں تازگی لاتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کے ذہن کو تر و تازہ رکھتا ہے، خدا کا کلام آپ کے دل کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ پھر آپ کو بلڈ پریشر فلکچویٹ نہیں ہوگا، پھر ابلیسی قوت آپ کے جسم پر حملہ نہیں کرے گی، پھر بیماریاں آپ پر اٹیک نہیں کرے گی، بلکہ آپ کا جسم مسیح کے لہو میں چھپا ہوا، آپ کی روح اس کے لہو سے دھلی ہوئی کامل پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا میں اس کے جلال کو ظاہر کرے۔ خدا چاہتا ہے آپ پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج کریں۔ اگر لبانے والی باتیں سنتے ہیں، جیسے لطائف ہیں، لطیفے ہیں، کامیڈیز پروگرامز ہیں ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز پر، یا لطیفوں کی کتابیں ہیں، یا آپ جو باکس سے لطیفے موبائل پر پڑھتے ہیں، پھر لبانے والی باتوں کی بجائے یا دوسروں کو سینڈ کرتے ہیں، وہ باتیں آپ کے دل کو لبائیں، آپ نے آگے فارورڈ کر دی۔ لیکن جب آپ کی روح یسوع کے لہو میں چھپی ہے، آپ کا دل، آپ کا بدن، آپ کا جسم و جان خدا کے پاک روح کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے، پھر آپ ان لبانے والی باتوں کو رد کر کے آپ ان باتوں کو جو بابرکت ہیں، باعث زندگی ہے، باعث تازگی ہے، باعث بالیدگی ہے، آپ ان باتوں کی طرف دل لگاتے ہیں۔ جن کا دل خدا سے دور ہے وہ لبانے والی باتوں میں گھنٹوں لگا دیں گے، لیکن خدا کے کلام میں 10-15 منٹ کے بعد ان کا سٹیمنا ختم، کہہ کہ بس کلام اتنا لمبا،
دل ہی نہیں چاہے گا کلام سننے، اس لیے کہ اس دل میں گناہ ہے، اس ذہن میں گناہ ہے، اس زندگی میں گناہ ہے، اور گناہ کے سبب سے، ناراستی کے سبب سے بیماریاں آتی ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا کہ بیٹھے اور سنے، لیکن جب گناہ سے باز آتے ہیں پھر آپ کا جسم، آپ کی روح خدا کے لیے ہے، آپ گھنٹوں اس کا کلام سنتے ہیں، پھر آپ کوئی لبانے والی بات فارورڈ نہیں کرتے، بلکہ کلام خدا کی سچائیوں سے لوگوں کو روشناس کراتے ہیں، اور ان باتوں کو یہ روح اور جسم دونوں کے لیے باعث تقویت ہے۔ پھر آپ کو کسی ٹونک کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی سیرپ کی ضرورت نہیں، کوئی طاقت کے انجیکشنوں کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو زندگی بخش، قوت بخش، انرجائز کلام کی ضرورت ہوگی، اور خدا کے خادم بر وقت کلام کریں گے، آپ یہ سوچیں گے یہ کلام میرے لیے ہے، آپ سوچیں گے یہ کلام میرے لیے ہے، اور یہ کلام سے میرے لیے یہ برکت ہے، اور اس طرح آپ بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے اور برکات سے معمور ہوتے جائیں گے۔ جسم اور روح کامل شفا یاب، اس کی شفا آپ کے جسم اور روح میں ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ لوگ جو خدا زندہ خدا کے حضور آتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ غلاطیہ 5 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ روح کی شفا سے جب بدن کی شفا پاتے ہیں، اور روح کی شفا کیسے ہے؟ جب گناہ سے باز آتے ہیں تو روح کی شفا پاتے ہیں، اور روح کی شفا پانے سے آپ جسم کی شفا پاتے ہیں، اور جسم کی شفا پاتے ہیں تو آپ کا جسم اور روح دونوں شفا یاب ہیں۔ پھر آپ خدا میں زندگی گزارتے ہیں۔ تاہم ایک جنگ ہوتی ہے، اور میرے ساتھ دیکھیے غلاطیہ 5 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور جسم کے خلاف یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تاکہ جو تم چاہتے ہو، آپ کا انکلائنیشن جسم کی طرف ہوگا، آپ کا ارادہ جسمانی کاموں کی طرف ہوگا۔ کب؟ جب آپ کی روح بیمار ہے، جب آپ کا جسم بیمار ہے۔ لیکن جب آپ کی روح صحت مند ہے، آپ نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، پھر آپ جسم کے موافق نہیں بلکہ روح کے موافق چلے گے۔ آپ پھر جسمانی نہیں روحانی ہوں گے۔ پھر آپ خدا کے روح کی تاریخ سے خدا کے کلام کے عین مطابق چلیں گے۔ پھر آپ کا دل چاہے گا خدا کا خادم کلام سنائے، پھر آپ منتظر ہوں گے کہ میں خدا کے گھر میں آؤں اور اس کی آواز کو سنوں، اس کے کلام کو سنوں، اس لیے کہ اس کا کلام میری زندگی ہے، اس کا کلام میری تقویت کا باعث ہے، اس کا کلام میری روحانی خوراک ہے، اور میری روح تر و تازہ رہے۔ عزیزو، آپ پھر جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوں گے۔ آپ روح کی خوراک اور روح کی تاریخ سے چلتے ہیں، آپ روح کے عین مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو پھر مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کی جسم میں نہ ہوں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ پھر ہم روح کی تحریک سے چلیں گے، اور جو خدا چاہتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے خدا روح ہے، پھر ہم اس کے نبیوں کی سنیں گے، اس لیے کہ ہم روح کی تحریک سے چلیں گے، پھر تندرست رہیں گے، پھر بیماری حملہ کرے گی، لیکن آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اس لیے وہ بیماریاں اور ان کے جرثومے
آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکیں گے. وبائیں آئیں گی لیکن کوئی وبا آپ کے گھر میں نہ داخل ہوگی. کوئی آپ کے خیمے میں وبا نہ آئے گی, کوئی بیماری نہ آئے گی. اس لیے آپ کے گھر میں تو شافی ہے, آپ کی زندگی میں شافی ہے. اس لیے بیماریاں نہ آئیں گی, بدروہیں نہیں آئیں گی, جادو آپ کے بدن پر نہیں چل سکے گا. اس لیے کہ جادوگروں کو نیست کرنے والا خدا آپ کا خدا ہے, اور وہ بدن اس کے لاہو سے دھلا ہے, وہ اس کا پروٹیکٹر ہے. اس لیے آپ تر و تازہ ہوں گے, آپ بڑھتے چلے جائیں گے, شفا یاب ہوں گے, تندرستی رہیں گے, اور اپنی تندرستی کو خداوند کے لیے, اس کی حمد کے لیے, اس کی ستائش کے لیے آپ وقف کریں گے. آپ دعا کریں گے, شکر گزاری کی آپ دعا کریں گے اپنے خدا سے ان برکات کے لیے, جسم کی شفا کے لیے, روح کی شفا کے لیے, برکات کے لیے. اس لیے کہ آپ گناہ سے باز آئے, پھر آپ کا ذہن گناہ کی طرف نہیں, آپ کا ذہن آلودہ نہیں ہوگا. آپ پھر گناہ کے لیے نہیں جیتے بلکہ گناہ سے باز آ چکے ہیں. لیکن اگر ذرا سا, اس لیے خدا کے کلام میں لکھا خمیر بھی نہیں ہونا چاہیے. ذرا سا خمیر گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے, اس کو ڈومینیٹ اس پر کر لیتا ہے. اس لیے آپ کی زندگی میں گناہ نہیں بلکہ آپ کی روح شفا یاب ہو. شفا یاب سے مراد آپ کی روح گناہ سے مبرہ ہو, اور اس کے لیے ہم مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے رومیو پہلا باب, رومیو پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے, اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا, یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا, اور اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے. یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا. گمراہی کے لائق بدلہ پایا سے مراد بیماریاں آئیں, اس لیے ان کی روح آلودہ اور جسم آلودہ, اور جسم میں گناہ, جسم میں ناراضی, اور اس کے نتیجے میں بہت سے امراض پیدا ہوئے. ایڈز کا مرض اور کمزوریاں اور بہت جسم میں تکالیف اور بیماریاں آئیں اس خدا کی نافرمانی کے سبب سے. لیکن جب وہ خدا کے کلام کو سنتے اور اپنی زندگی خدا کے تابع کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں ایڈز کا مرض نہیں ہوتا, پھر ان کی زندگی میں بد فعلی کے سبب سے, جو گناہ کے سبب سے بیماریاں, وہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی. آج بہت سے لوگ ہیں جو باز نہیں آئے, اس لیے وہ بیماریاں جاری ہیں. بہت سے لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, ان کی زندگی میں دکھ اور مصیبتیں یکسر ختم ہو جاتی ہیں, اور خدا آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ زندہ خدا کے تابع ہو جائیں, آپ زندہ خدا کی اطاعت کریں اور گناہ سے باز آئے تاکہ آپ کی روح شفا پائے. آپ اپنے جسم کی شفا کے لیے تو فکر مند ہیں, لیکن اپنی روح کی شفا کے لیے مسیح کے قدموں میں آئے, اس کے تابع ہو جائے, اس کے آئین اور اس کے احکام کے تابع ہو جائے, اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے, اپنے آپ کو وقف کر دے. بیماریاں آپ کے بدن سے جاتی رہے گی, مصیبتیں آپ کے بدن سے جاتی رہے گی, تکالیف آپ کے بدن سے جاتی رہے گی, اور خدا شافی ہے, اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے.
مجھے اسکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا۔ میں نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا اپنے شخصی نجات دہندہ، اور خدا نے مجھے بیماریوں سے شفا دی۔ خدا آپ کے بدنوں کو بھی، آپ کی روحوں کو بھی شفا دینا چاہتا ہے۔ آپ بدن کی شفا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی روح کی شفا چاہتا ہے، اور روح کی شفا دے کر ہی وہ آپ کے بدن کو تندرستی بخشنا چاہتا ہے۔ آج بہت سے ایسے ہیں جو کلی طور پر، مکمل طور پر، کامل طور پر آپ نے خدا کے تابع نہیں کرتے، اور گناہ ان کی زندگی میں رہتا ہے، اس لیے بیماریاں بھی رہتی ہیں، مصیبت ان کی زندگی میں رہتی ہے، اور اس لیے ان مصیبتوں اور دکھوں میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، سسکتے ہیں، مختلف ادویات لیتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن شفا نہیں پاتے۔ آج آپ خدا کے کلام کو سنیں، اور جب آپ خدا کے کلام پر عمل پیرا ہوں گے، پھر خدا آپ کے لیے آج دیر نہیں وہ کرتا، فی الفور وہ کام کرتا ہے۔ وہ آج آپ کے بدن کو تندرستی دیتا، آپ کے بدن سے بیماریوں کو دور کرتا، اور ان بدنوں کو وہ اپنے جلال کے لیے اپنا اعلی کار بناتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں پہلا سموئیل 5واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں پہلا سموئیل 5واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور ان کو ہلاک کرنے لگا، اور اشدود اور اس نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے اشدودیوں پر خدا کا غضب تھا، خدا ان سے ناخوش تھا۔ پہلا سموئیل 5 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور ان کو ہلاک کرنے لگا، اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا۔ ان کے بدنوں میں گلٹیاں ہو گئی اور وہ مرنے لگے، اس لیے کہ وہ باز نہ آئے، وہ اسرائیل کے خدا کے تابع نہ ہوئے، وہ زندہ خدا کی طرف رجوع نہ لائے، اور ہلاکت میں چلتے گئے۔ آج بھی اسی طرح اشدودیوں کی طرح بہت سے لوگ جن کے بدنوں میں خدا کے ہاتھ کے بھاری ہونے کے باعث بیماریاں ہیں، لیکن وہ اس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ گناہ میں بڑھتے ہیں، اور زیادہ بدی اور ناراضی میں وہ پیش قدمی کرتے ہیں اور ہلاکت کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن خدا آج آپ سے مخاطب ہے، وہ اپنے خادموں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے بندوں کو بر وقت بھیجتا ہے، اور اس نے آج آپ سے کلام کیا ہے۔ آپ اشدودیوں کی طرح ہلاک نہ ہو، آپ کی بیماریاں آپ کی ہلاکت کا سبب نہ ہو۔ ان کے پاس شافی نے ان سے کلام کیا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اسرائیل کے خدا کے سبب سے ہے، ان کا خدا ہم سے ناراض ہے۔ عزیزو، آج آپ جان لیں، لیکن وہ تابع نہیں ہوئے، انہوں نے اسے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ آج آپ بھی اشدودیوں کی طرح نہ ہو، بلکہ اپنی زندگی خدا کے تابع کریں، آپ اس کے حضور لائیں، اور میرا ایمان ہے آج خدا آپ کو شفا دینے کو ہے، آج آپ کے بدن کو تندرستی بخشنے کو ہے، آج آپ کی روح کو شفا دینا چاہتا ہے، تاکہ آپ مستقل شفا یاد رہیں، آپ مستقل اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں۔ آج سن لیں، خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، خدا اپنے بندوں کو بھیجتا، اس کے ریکارڈ میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنے خادم بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو یہ کلام دیا ہے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں
इन लोगों तक ये कलाम पहुंचाएं, और जब आप सुनकर उसके हुजूर आते हैं और ताइब होते हैं, खुदा आपके बदनों को तंदुरुस्ती बख्शता, आपके दुख को दूर करता और आपकी जिंदगी से हर एक बहरान को दूर करता है। और मेरा ईमान है आज उसकी कुदरत से बंधन टूट जाए और आप कामिल आजादी और कामिल रहाई हासिल करेंगे। और जब आप जिंदा खुदा के घर में आकर अपने आप को उसके हुजूर पेश करते हैं, तो फिर खुदा आपके बदन को तंदुरुस्ती बख्शता। मरकज की इंजील दूसरा बाब मरकज की इंजील दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। यहां भी हम पढ़ते हैं खुदा पहले गुनाह को मुआफ करता है और फिर शिफा देता है। और अगर आप इस फार्मूले से हटकर चाहते हैं बस मुझे खुदा शिफा दे दे, मुझे खुदा औलाद दे दे, और गुनाह की मुआफी का आप ना सोचें, तो आप कामिल शिफा नहीं पाएंगे। आज खुदा आपको कामिल शिफा देना चाहता, आपके बंधनों को तोड़ना चाहता, और उसकी हुजूरी में आपके लिए शिफा। और मैं ईमान रखता हूं कि आज वो आपसे कलाम कर रहा है, तो आज आपके बदन से तमाम बीमारियों को दूर करके आपको कामिल सेहत के साथ रुखसत करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप उसके हुजूर आए, ईमान के साथ उसे लाया गया, और मसीह ने पहले उसके गुनाह को मुआफ किया, यानी मसीह ने पहले उसकी रूह को शिफा दी और फिर उसके बदन को तंदुरुस्ती बख्शी। आज आप उसके कदमों में आए, वो आपकी रूह को शिफा देना चाहता है, और रूह की शिफा से आपके बदन को तंदुरुस्ती बख्शना चाहता है। आइए अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएं, सब सर खुदा के हुजूर झुक जाए, और सब आंखें बंद हो। और जो आज जिंदा खुदा के ताबे हैं और ताबे होना चाहते हैं, वो जिंदा खुदा के कदमों में आए, उसकी सलीब की धारा के नीचे आए और अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदावंद रूह की शिफा और जिस्म की शिफा देना चाहते, जो चाहते हैं कि रूह की शिफा और बदन की शिफा को हासिल करे, वो मसीह के पास अपने गुनहगार होने के इकरार के लिए आ सकते हैं। वो लोग जो रूह और जिस्म की शिफा पाना चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया। मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूँ। तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा है और अपने लोगों को गुनाहों से निजात देता है और उनके बदनों को बीमारियों से रहाई बख्शता है। तेरा शुक्र हो। मैं तेरे हुजूर आकर अपनी तमाम नाराज़गियों, तमाम बदईमानियों और तमाम बुरे कामों के लिए तेरे हुजूर मुआफ़ी चाहता हूँ। मुझे मुआफ़ कर, मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर और मुझे फसल बख्श कि हमेशा तेरे साथ पवित्र रहूं।
आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ए जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो तेरे हुज़ूर आए हैं। एक एक के बदन को तंदुरुस्ती बख्श, तेरा जलाल, तेरी कुदरत छाई रहे, तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। आई खुदा इन्हें मुआफ़ फरमा और इनके जिस्म जान में ताज़गी बख्श, बीमारियों को दूर कर और कामिल रहाई देकर अपने जलाल के लिए अपना आलाकार बना। तेरा शुक्र हो, इन सबको अपने खून में छुपा ले, यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन।